میں دبئی میں تھا۔ اماں نے میری شادی پاکستان میں ایک یتیم لڑکی سے کر دی، پر میرے واپس دبئی جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ میں نے تنگ آ کر دبئی میں ایک عورت سے شادی کر لی اور دوبارہ اپنی پہلی بیوی کو پلٹ کر دیکھا نہیں۔ 3 سال بعد گھر والوں کو سرپرائز دینے پاکستان آیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں حیرت سے اندر گیا تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں اپنی بہن کو کال ملانے لگا جب مجھے ایک خالی کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آواز آئی، مجھ پہ رحم کرو۔ اندر سے لڑکی کی آواز سن فوراً اندر گیا تو کلیجہ منہ کو آ گیا کہ وہ معصوم لڑکی جو میری پہلی بیوی تھی۔ اس کے ساتھ اکثر میں سوچتا کہ کیا میری پہلی بیوی اب بھی ویسی ہی خاموش ہوگی؟ کیا اسے میری یاد آتی بھی ہوگی؟ کیا اس نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ اس کا شوہر 3 سال سے پردیس میں ہے اور اس نے وہاں دوسری شادی کر لی اور اب واپس آنے کا نام نہیں لیتا؟ یہی سوچ کر ایک دن میں نے بغیر کسی کو بتائے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ گھر والوں کو سرپرائز دوں۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی، مگر کوئی نہ آیا۔ میں کافی دیر تک وہاں دروازے پر بیٹھا رہا، مگر جب کوئی نہ آیا تو میں نے محلے والوں کی مدد سے دروازہ کھلوایا اور اندر چلا گیا۔ گھر سنسان تھا، کچن خالی، صحن میں ویرانی اور لاؤنج میں بھی کوئی نہ تھا۔ اماں بنش میں نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سب کہاں گئے؟ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، وہاں بھی سناٹا تھا، مگر اچانک ایک کمرے سے مدھم سی آواز آئی، جیسے کوئی تکلیف میں کرا رہا ہو۔ میرا دل دہل گیا۔ قدموں کی لرزش کے ساتھ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھولتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا نام جمیل ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے، جہاں میں اپنی ماں اور ایک چھوٹی بہن بنش کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ابا کا انتقال بنش کی پیدائش کے کچھ مہینے بعد ہی ہو گیا۔ ابا ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کی پینشن سے اماں نے بہت مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کیے۔ ابا کی پینشن سے ہمارا گزارا ابھی نہیں ہو سکتا تھا اور چند پیسوں سے ہمیں صرف کچھ ہی دنوں کی روٹی نصیب ہوتی۔ اس کے علاوہ گھر کے مختلف اخراجات تھے جن کے لیے اماں ہر وقت پریشان رہتی۔ میں اکثر اماں کو چھپ کر روتے ہوئے دیکھتا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ساری دنیا کی دولت لا کر اماں کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، کیونکہ مجھے اماں کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تب اماں نے گھر کے پاس ہی کچھ ملازمہ کا کام شروع کر دیا، کیونکہ نہ تو وہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی ان کو کوئی اور کام مل رہا تھا۔ اس لیے اماں نے مجبوری میں وہ صفائی ستھرائی کا کام ہی شروع کر لیا، جس کی عوض ان کے چند پیسے ملنے لگے۔ اماں خود پڑھی لکھی نہ تھی، اس لیے ان کا خواب تھا کہ وہ مجھے اور بنش کو اچھی تعلیم دے سکتی۔ میں بڑے اسکولوں میں نہیں جا سکا، اس لیے میٹرک کرنے کے بعد ایک ورک شاپ پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحان بھی دینے لگا۔ میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد کوئی ڈگری حاصل کر کے اچھی نوکری شروع کر دیتا، کیونکہ اماں بوڑھی ہو چکی تھی اور مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی طرح کے کام کرتی اور ساتھ میں طنز بھری باتیں بھی سنتی۔ تب میں نے بھی قسم کھا لی کہ اماں کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ خود ہی کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا تاکہ اماں کو مشکل بھرے کام نہ کرنا پڑے۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے پھر ہی کسی نوکری کے لیے خوار ہوں، تاکہ جیسے حالات ہوں گے، ان حالات میں میرا پڑھائی جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ میں ورک شاپ سے جتنے بھی پیسے کما کر لاتا، ان پیسوں سے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے پورا ہوتا۔ اس لیے میں نے ورک شاپ کے علاوہ ایک اور جگہ سیلز مین کی نوکری کر لی، جہاں سے مجھے مہینے کے مزید چند پیسے مل جایا کرتے۔ اور تب مجھے میرے دوست علیم مرزا نے مشورہ دیا کہ اگر میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں تو مجھے ضرور کوئی اچھا کام مل سکتا تھا اور وہاں میں نے زیادہ پیسے بھی کما سکتا تھا۔ بس اس دن کے بعد سے میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تاکہ کسی طرح پاکستان سے باہر جا سکتا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل بھی بیچ دی جو ابا کے زمانے کی تھی۔ علیم نے بھی میری کچھ مدد کی۔ اس کے بدلے مجھے بہت سارے تو نہیں لیکن اتنے پیسے تو مل ہی گئے۔
کہ میں اپنی ضروری کاغذات بنوا سکتا۔ چل میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ میں دبئی کا ویزا حاصل کرنے کامیاب ہو گیا۔ اماں مجھے دبئی بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے اور بنش نے مل کر اماں کو بہت مشکل سے راضی کیا تھا کہ ہم سب لیے یہی بہتر تھا کہ میں ان دونوں سے دور جا کر کچھ کرتا اور گھر کے حالات بدلتا۔ پھر آخر کار اماں نے دل پر پتھر رکھ کے مجھے دبئی کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کیا کہ میرے جانے کے بعد وہ کوئی کام نہیں کریں گی۔ میری بہن بھی سمجھدار تھی، اس لیے مجھے اس کو کچھ زیادہ سمجھانا نہ پڑا، اور اپنے دوست علیم کو بھی میں سمجھا کر گیا تھا کہ وہ میرے گھر کا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھتا، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور اس کا میرے گھر میں آنا جانا تھا۔ اس لیے اپنے پیچھے سے میں نے ایک طرح سے اپنا گھر علیم کے بھروسے سے ہی چھوڑا تھا۔ دبئی جا کر تو جیسے سچ میں میری قسمت ہی کھل گئی۔ مجھے بہت جلد ایک ورک شاپ میں نوکری مل گئی اور میں وہاں پر کام کر کے مہینے کے اتنے پیسے کمانے لگا جتنے پاکستان میں رہ کر 4 مہینوں میں بھی نہیں کما سکا تھا۔ قسمت مجھ پر مہربان ہونے لگی۔ میں نے ورک شاپ کی نوکری کے علاوہ ایک پارٹ ٹائم سیلز مین کی جاب بھی شروع کر دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت لڑکا تھا، کیونکہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا اس میں برکت ہو جاتی، اور پھر میرے گھر کے حالات تو مہینوں میں بدلنے لگے۔ علیم نے جب میری کامیابی کے بارے میں سنا تو بار بار مجھے ایک ہی بات کہتا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک بار تو باہر چلا جا، پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں اماں اور بنش کے ڈھیروں خواب سجا لیے۔ جب میں 5 سال کے بعد گھر واپس آیا تو میرے گھر کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اگر اماں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرتی اور مجھے پڑھاتی لکھاتی نہ تو میں بھلا اس قابل کیسے ہو سکتا تھا کہ گھر کے حالات بدل سکتا۔ میں جس بھی مقام پر تھا وہ سب کچھ صرف اور صرف اماں کی وجہ سے ہی تھا۔ اب تو اماں جن گھروں میں کام کرتی تھی اس گھر کے مالکان بھی اماں کی تعریفیں کرتے کہ اماں نے کسی حال میں ہمت نہ ہاری تھی، بلکہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، اسی لیے تو ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ بنش کے نصیب جاگ گئے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے تو اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا پڑھا لکھا شریف اور خوشحال گھرانے سے ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دی ہے، منگنی بھی طے ہو گئی ہے۔ میں تو تمہارے انتظار میں تھی کہ کب تم آؤ تو پھر بات آگے بڑھاؤں۔ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میری چھوٹی بہن کے لیے اچھے رشتے کی دعا میں نے نہ جانے کتنی بار مانگی تھی۔ جب سے میں دبئی گیا تھا اور اچھا کمانے لگا تھا تو نہ جانے کیوں میری عادت میں تھوڑا سا غرور بھی آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بہن کی شادی عام نہیں ہوگی، بلکہ میں تو دھوم دھام سے دل کھول کر اس کی شادی پہ خرچہ کرنا چاہتا تھا۔ تب اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تو اپنی بہن کو شہزادیوں کی طرح رخصت کرنا چاہتا ہے، مگر یاد رکھنا رشتے پیسے سے نہیں بلکہ نیک نیتی اور عزت سے کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا مگر دل ہی دل میں سوچ لیا کہ بنش کی شادی میں کوئی کمی نہ رہنے دوں گا۔ چند دن بعد وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ لڑکے کا نام عمر تھا۔ علیم نے اس کے بارے میں مجھے ساری معلومات دے دی تھی کہ وہ انجینئر تھا اور ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے والدین نہایت شرافت اور وقار والے لوگ لگ رہے تھے۔ بات چیت میں عاجزی اور سادگی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ لوگ بنش کو پسند کرتے تھے، اس کے اخلاق اور تعلیم کی تعریف کرتے تھے۔ اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی کہ رشتے پیسے سے نہیں بنتے، یہ عزت اور نیک نیتی سے نبھتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک ضد سی جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی تو اپنی اماں کو دوسروں کے گھروں میں جھاڑو لگاتے، برتن مانجتے اور کپڑے دھوتے دیکھا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد تھے جو محلے کی عورتیں ہمیں ترس بھری نگاہوں سے دیکھتی اور کچھ لوگ تو حقارت سے بھی۔ لیکن جب قسمت نے ہمیں پیسہ دیا تو میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ جب شادی کی تاریخ طے ہوگی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اماں سادگی سے شادی کرنے کے حق میں تھی، مگر میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ یہ شادی سب سے یادگار شادی ہوگی۔ عام دکانوں پر جانے کی بجائے میں بڑے بڑے ڈیزائنر کی بوتیک پر گیا
وہاں ایسے عروسی جوڑے تھے جنہیں دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی۔ بینش تو حیران رہ گئی جب میں نے کہا کہ تمہارے لیے یہ سب تم اس دن بالکل کسی شہزادی کی طرح لگو گی۔ وہ بیچاری بھی مجھے کہتی رہی کہ بھائی اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو، سادہ جوڑا بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اماں نے بھی مجھے بہت ٹوکا کہ بیٹا فضول خرچی مت کر، کل کو لوگ یہی کہیں گے کہ مال آیا تو بہا دیا، اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کر۔ لیکن میں نے اماں کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ علیم بھی مجھے روکتا مگر میں نے اس سے بھی ساتھ میں کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دلا کر چپ کروا دیتا۔ بینش کے لیے میں نے ایسے زیورات خریدے کہ سبھی حیران رہ گئے۔ جہیز کے لیے بھی میں نے مہنگے مہنگے سے فرنیچر کا آرڈر دیا۔ میں نے اسے وہ سب سامان دیا جس کے بارے میں میں نے بچپن میں صرف خواب دیکھے تھے۔ اماں ہر بار مجھے ٹوکتی کہ بیٹا یہ سب ضرورت سے زیادہ ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا جب مال دکھاوے کے لیے لٹایا جائے۔ رشتہ جہیز پر نہیں چلتا، پیار اور اعتماد پر چلتا ہے۔ مگر میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ سب لوگ دیکھیں گے کہ وہ عورت جو کبھی ملازمہ تھی، اس کا بیٹا اپنی بہن کو کس شان سے رخصت کر رہا تھا۔ محلے میں باتیں ہونے لگی، لوگ کہنے لگے واہ دبئی جا کر لڑکا تو قسمت کا دھنی بن گیا، دیکھو کیسے بہن کی شادی کی تیاری کر رہا ہے۔ کچھ لوگ رشک سے دیکھتے، کچھ حسد سے، مگر مجھے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا مقصد ہی یہی تھا کہ سب کی زبان بند ہو جائے۔ بھلا کر وہ دن آ پہنچا۔ بینش دلہن بنی تو واقعی کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس کے زیورات کی چمک دور دور سے نظر آ رہی تھی کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اماں بار بار مجھے دیکھے اور دھیرے سے کہتی کہ بیٹا اللہ سے ڈر، یہ سب دکھاوا ہے، سادگی میں بھی برکت ہے۔ مگر میں اپنی دھن میں مست تھا، مجھے تو بس دنیا کو دکھانا تھا۔ بینش کو اپنے گھر کا کر کے میں دبئی واپس چلا گیا، مگر تبھی اماں نے مجھ سے اصرار کرنا شروع کر دی کہ میں بھی جلدی شادی کر لوں، کیونکہ میری نوکری بھی اچھی چلنے لگی تھی۔ تبھی تو اماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کی اور میں نے شادی کی ساری ذمہ داری اماں کو ہی دے دی اور ان سے کہنے لگا کہ وہ جس لڑکی کو میرے لیے پسند کریں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اماں نے میری پسند کے بارے میں بھی پوچھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند تھی تو میں انہیں بتا دیتا، مگر مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں لڑکیاں پسند کرتا۔ میں تو دبئی گیا تھا صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اماں کو لگتا کہ میں دبئی میں رہ رہا تھا تو شاید میری پسند بھی ہوگی، مگر اس وقت تو میں نے اماں کو کہہ دیا کہ وہ میرے لیے جیسی بھی لڑکی کا انتخاب کریں گی میں اس سے خوشی خوشی اپنا لوں گا۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ بعد میں مجھے اماں کی پسند کی کوئی لڑکی میں ہی نقص نظر آئیں گے۔ میں اماں سے مسلسل ایک ہی اصرار کرتا کہ وہ اپنے ساتھ گھر میں کوئی ملازمہ رکھ لیتی، کیونکہ بینش کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہی تو ہو گئی تھی۔ مگر اماں نے مجھے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں کے کام کیے اور اب اگر مجھے اپنے گھر میں وہ سب سہولتیں مل رہی ہیں تو میں اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ کروں۔ اماں نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے تو جیسے اپنا مشن ہی بنا لیا کہ وہ ہر چھٹی والے دن بینش کو ساتھ لے کر میرے لیے ایک لڑکی ڈھونڈنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ رشتے کی تلاش کے دوران بھی اماں نے مجھ سے بہت بار پوچھا کہ میں ان کو کم از کم اپنی پسند کے بارے میں ہی بتا دوں کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے، مگر میں نے بھی اماں کو ناراض ہوتے کہا کہ مجھے ان کی پسند پر پورا بھروسہ تھا، وہ جس بھی لڑکی کو میرے لیے پسند کرتی میں اس کو قبول کر لیتا، بھلا مجھے ان کی پسند پر کوئی اعتراض کیسے ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار اماں نے میرے لیے ایک لڑکی کو پسند ہی کر لیا۔ جب انہوں نے مجھے اس بارے میں معلومات دینا چاہی تب بھی میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ان کی پسند پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتانے کی بجائے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی، کیونکہ میں تو بس یہی چاہتا کہ اماں گھر میں اکیلی نہ رہے، بلکہ کوئی تو ہو جو میری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھے، اور اس کے لیے ہی تو میں شادی کر رہا تھا۔
تاکہ میری بیوی ان کا خیال رکھ سکتی۔ جب میری منگنی کرنے کے لیے جانا تھا تب بھی اماں نے مجھے بہت بار کہا تھا کہ میں چھٹی لے کر ان کے ساتھ جاتا اور جا کر لڑکی سے ایک بار مل ہی لیتا، مگر میں نے بھی چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنا کر منع کر دیا اور علیم سے کہہ دیا کہ وہ سب دیکھ لے۔ اس نے بھی مجھے تسلی دی کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ بھلا میرا وہاں کیا کام تھا؟ جب اماں کو لڑکی پسند آ گئی تھی تو میں نے اس کو دیکھ کر کیا کرنا تھا؟ بینش نے بھی مجھے بہت بار کہا تھا کہ بھائی تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنی اچھی لڑکی مل رہی، اور میں بھی بینش کی بات سن کر صرف مسکرا دیا کرتا تھا اور اس کو اتنا کہہ دیا کرتا تھا کہ آخر اماں نے پسند کی ہے تو بھلا اماں کی پسند بری کیسی ہو سکتی ہے؟ لڑکی کے گھر والوں نے بھی مجھ سے ملنے کا بہت بار کہا تھا، مگر میں ہر بار کام میں اتنا مصروف ہوتا تھا کہ مجھے تھوڑا بہت وقت بھی نہیں ملتا کہ میں جا کر لڑکی کے گھر والوں سے مل ہی لیتا، مگر ان کے لیے تو ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اس لیے لڑکی کے بھائی مجھ سے بہت تفصیلی بات کی تھی جس سے مجھے کافی بیزاری بھی ہوئی تھی، کیونکہ اتنی تفصیلی تو کبھی میں نے اپنی اماں یا بینش کو نہیں بتائی جتنی مجھے اس سے بتانی پڑی تھی۔ لیکن بہرحال وہ ایک سیدھے سادھے اور خوش مزاج انسان تھے۔ مجھے ان سے بات کر کے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اماں نے میرے لیے ایک پڑھی لکھی لڑکی کو ہی چنا تھا۔ لڑکی کے بھائی بھی مجھ سے بات کر کے بہت مطمئن ہوئے تھے اور خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع کرنے کا کہہ دیا تھا۔ علیم نے بھی مجھے کہا تھا کہ لڑکی اچھی تھی، اسی لیے میں نے اماں سے صرف اتنا کہا کہ اگر ان کو کسی بھی چیز کی یا پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں کام میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے کام کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ جب شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تب اماں نے مجھے بتا دیا کہ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی، اور اماں مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں شادی کی تاریخ کا جلدی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم شادی والے دن بھی یہ بہانہ نہ کر دو کہ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی اور میں نہیں آ سکتا۔ اماں کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ میں نے ان کو کیسے بتا سکتا تھا کہ میں محنت صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ ڈھیر سارے پیسے کما سکتا اور اماں کو ایک آرام دہ زندگی دے سکتا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے ساری زندگی بہت زیادہ محنت کی تھی۔ پھر بھلا میں ان کے آرام کے لیے تھوڑی بہت محنت کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ دن بھی آ پہنچا جب میرا نکاح آنسا کے ساتھ تھا۔ میں اپنی شادی کے لیے کام سے پورے 3 مہینے کی چھٹی لے کر گھر گیا تھا تاکہ شادی کے سارے کام جلدی ختم ہو جاتے۔ اماں اکثر مجھے مذاق میں کہا کرتی تھی کہ ابھی تو تمہارے گھر آنے کا دل ہی نہیں کرتا، مگر جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو دیکھنا کیسے بھاگتے ہوئے آؤ گے۔ میں گھر میں بھی اماں کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا کرتا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اماں کو یہی لگتا کہ شادی کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے اور میرا بھی دبئی جیسی پر رونق جگہ سے دل خود بخود اداس ہو جائے گا اور میں خود ہی زیادہ تر گھر میں رہنے لگوں گا۔ اس لیے تو وہ میری شادی جلدی کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی چھٹی لے کر خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ اماں مجھے دیکھ کر خوشی سے میرا ماتھا چومنے لگی اور میری بلائیں لینے لگی۔ میری اور آنسا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور وہ لڑکی میری دلہن بن کر میرے گھر کے آ گئی۔ وہ میرے کمرے میں دلہن بنی گھونگھٹ گرائے میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ سارا کمرہ لال گلابوں کی مہک میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آنسا کے ساتھ پہلی رات تھی۔ وہ میری سہاگ رات تھی جب میں پیار سے آنسا کی طرف بڑھا تھا اور اس کو جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، مگر اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی میں حیران ہوا تھا کیونکہ وہ تو بالکل عام سی لڑکی تھی جو میرے سامنے ہی میری ہی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ اماں نے میرے لیے ایک خوبصورت اور اسمارٹ سی لڑکی کو ڈھونڈا ہوگا، مگر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی تو میری توقعات سے بالکل ہی مختلف تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا کہ میں اسے کس قسم کا رد عمل دیتا۔ وہ لڑکی جو سامنے میری دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں میرا یہ رویہ دیکھ کر بے چینی ابھری، مگر مجھے تو وہ پہلی نظر میں ہی اتنی عجیب لگی کہ مجھے اماں پر غصہ آنے لگا کہ انہوں نے میرے لیے کیسی عجیب لڑکی کو ڈھونڈا تھا۔ مگر میں نے اس سے ایک دو ادھر ادھر کی باتیں کی اور آہستہ سے اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ آنسا نے بھی بس آہستہ سے اپنا گھونگھٹ ٹھیک کیا اور میرے برابر میں لیٹ گئی۔
اگر میں چپ ہو گیا تھا تو بولی وہ بھی تو نہ تھی۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھے گی، کہے گی، مگر وہ تو شاید مجھ سے بھی پہلے ہی سو چکی تھی۔ مگر اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آنے لگا کہ آخر میں نے اماں کی بات کیوں نہ مانی تھی۔ اگر میں اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اس لڑکی کو دیکھ لیتا تو شاید آج اس کی جگہ میری کوئی خوبصورت اور سمارٹ سی دلہن ہوتی، کیونکہ سب لڑکیاں پیسے کے پیچھے ہی تو ہوتی ہیں، اور میں بھی اچھے خاصے پیسے کمانے لگا تھا۔ مگر مجھے اماں سے بالکل بھی یہ امید نہ تھی کہ وہ میرے لیے ایسی لڑکی کو چنیں گی۔ اور علیم، اس کو تو خیر ہر لڑکی ہی اچھی لگتی تھی، لیکن وہ آنسا تھی جو میرے معیار پر پورا نہیں اتری تھی۔ اماں تو جانتی تھی کہ میرا ماڈرن قسم کا لڑکا، شاید دبئی میں رہ رہ کر میری سوچ بدل گئی تھی، جو مجھے وہ لڑکی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خاموش اور الگ طرح کی لگی تھی۔ شادی کی پہلی رات کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ بیٹھ گیا۔ آنسا میرے کمرے میں بیٹھی ہوتی، مگر مجھے یوں لگتا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ وہ نہ تو زیادہ بولتی، نہ ہی میرے قریب آنے کی کوئی کوشش کرتی، جبکہ میں تو دبئی میں رہ رہ کے لڑکیوں کے انداز کا عادی ہو چکا تھا۔ وہاں کی لڑکیاں ہنسی مذاق میں مہارت رکھتی تھیں، انگریزی جملے جڑتی تھیں، ہر بات پر کہکے لگاتی تھی، اور ہر ایک کے ساتھ ہی فوراً بے تکلف ہو جاتی تھی۔ اور وہ تو میرے ساتھ بھی بے تکلف ہو رہی تھی، جبکہ میں تو اس کا شوہر تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید اس کی شکل و صورت ہی عجیب تھی، مگر اس کا تو مزاج بھی عجیب و غریب ہی تھا۔ وہ تو جیسے خاموشی کا پیکر تھی۔ اس کا چہرہ سادہ انداز، عام سا، اور بات چیت بس ضرورت کے مطابق۔ اس کے ہونٹوں پر وہ ہنسی نہیں تھی جس کی مجھے تلاش تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جس کی میں امید رکھتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کئی بار اماں کو کوسا، سوچتا رہا کہ انہوں نے میری خواہشات کا خیال کیوں نہ رکھا۔ میں کماتا تھا، میں باہر رہتا تھا، مجھے بھی تو اپنی پسند کا حق ہونا چاہیے، لیکن اب جو ہو گیا وہ پلٹنا ممکن نہ تھا۔ ایک دن جب آنسا میرے لیے چائے لے کر آئی تو میں نے بغور اسے دیکھا۔ سفید دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرہ واقعی عام سا تھا، نہ کوئی میک اپ، نہ کوئی خاص نزاکت۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، جیسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی ہو۔ چائے پیجیے، بس اتنا کہہ کر اس نے میرے سامنے ٹرے رکھی اور چلے گئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرے، لیکن وہ بس نظریں جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ اور پھر ایک دن خود ہی اس سے کہہ دیا کہ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ تب وہ چونکی اور بمشکل ہی کہنے لگی کہ کیا کہوں، اور یہ سن کر میں مزید بیزار ہو گیا۔ دبئی کی لڑکیاں تو لمحہ لمحہ نئی باتیں کر لیتی تھی، اور یہاں میری دلہن کو یہ تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوہر سے کیا بات کرے۔ حالانکہ بات کا آغاز تو میں نے خود ہی کیا تھا، اگلے دن، پھر اگلے دن، لیکن معاملہ یہی رہا۔ وہ کچھ میں اماں کے ساتھ کاموں میں لگی رہتی، کبھی میرے کپڑے استری کر دیتی، کبھی خاموشی سے چائے بنا کر رکھ دیتی۔ میں جتنا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے، کھول کر بات کرے، اتنا ہی مجھے اس کی خاموشی کھٹکی، جبکہ بینش کو تو وہ بہت پسند تھی، کیونکہ بینش میرے سامنے اس کی تعریفیں کرتی تھی۔ میں نے علیم کو اپنی پریشانی بتائی تو وہ مجھے یہی کہنے لگا کہ سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی کے شروع کے کچھ سال شرماتی ہیں اور پھر بے تکلف ہو جاتی ہیں۔ مگر مجھ میں کچھ سالوں جتنا صبر نہ تھا، اس لیے میں نے کئی بار سوچا کہ آنسا سے بات کروں، اسے کھل کر سمجھاؤں کہ میرا مزاج کیسا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں کوشش کرتا، وہ یوں نظریں جھکا لیتی جیسے میں کوئی استاد ہوں اور وہ ایک شاگرد۔ یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ میں اکثر خود سے سوال کرتا۔ کبھی کبھی مجھے دبئی میں گزارے لمحے یاد آتے، وہاں جو لڑکیاں میرے ساتھ کام کرتی تھیں وہ بھی مجھ سے بہت فرینک تھیں، اور ان میں سے ایک لڑکی رباب تھی جو مجھے اکثر کہتی کہ تمہیں اپنی وائف ایسی چاہیے جو تمہیں کمپنی دے، باتیں کرے، تمہیں فرینڈ کی طرح ٹریٹ کرے۔ اور میں اس وقت کہتا لگا کر کہہ دیتا کہ بالکل بھی، میں بھی تو چاہتا ہوں میری بیوی ماڈرن ہو، لیکن اب حقیقت بالکل مختلف تھی، جو میرے سامنے آنسا کے روپ میں تھی۔ ایک دن اماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا، آنسا بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا دل بہت جلد جیت جائے گی۔ میں نے اماں کو تلخی سے کہا کہ اماں، آپ نے میرے لیے کیسی دلہن چنی ہے؟
وہ تو ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ مجھے چاہیے تھی ماڈرن خوش مزاج لڑکی۔ آپ کو پتہ ہے دبئی میں کیسی کیسی لڑکی ہیں؟ اماں پہلے تو میری بات سن کر حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ تم لڑکی دیکھ لو، مگر تم نے سب کچھ میرے ہی ذمہ چھوڑ دیا تھا، تو اب گلہ کیوں کر رہے ہو؟ مگر میری بےزار شکل دیکھ کر وہ مجھے سمجھانے لگی کہ وہاں دبئی میں تم نے جو بھی دیکھا ہے وہ سب دکھاوا ہوتا ہے، اصل زندگی وہ نہیں جو 2 دن کے ساتھ میں نظر آئے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جہاں عورت تمہارے ساتھ ہر دکھ سکھ بانٹے۔ آنسا ابھی نہیں ہے، تھوڑا وقت دو۔ لیکن مجھے اماں کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ میرے دل میں آنسا کی تصویر بس عام سی لڑکی کی تھی اور اس تاثر کو بدلنا میرے لیے ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی موجودگی جیسے ہی اپنے ہی کمرے میں ایک دم سے گھلنے لگی، حالانکہ وہ کمرہ اس کا بھی تھا، اتنا ہی تھا جتنا میرا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل کرتا کہ وہ میرے ساتھ اس کمرے میں نہ رہے، کیونکہ وہ جتنی دیر بھی میرے ساتھ ہوتی بس خاموشی سے کمرے کے کسی کونے میں بیٹھی رہتی یا موبائل استعمال کرتی رہتی۔ اگر میں کوئی بات کرتا تو جواب دیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ اس لیے پھر میں نے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دی، کیونکہ میں تو اپنی شادی کے لیے 3 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بیوی کے ساتھ دن رات باتیں کروں، اگر وہ تو ایک دم خاموش تھی۔ ایسے ہی ایک رات جب میں دیر سے گھر آیا تو آنسا نے کھانا گرم کر کے میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگی کہ کھانا کھا لیجیے۔ پہلے تو میں خوش ہوا کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میرے اندر کا غرور بول اٹھا کہ نہیں، یہ سب تو نکرانی بھی کر سکتی تھی، لیکن مجھے تو وہ لڑکی چاہیے تھی جو میرے برابر بیٹھی میرے ساتھ ہنستی بولتی اور میری زندگی میں دبئی جیسے رنگ بھر دیتی۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ آنسا نے بھی چپ چاپ برتن سمیٹے، وہ جیسے ہمیشہ میری خاموشی کو اپنا جواب بنا لیتی تھی۔ جب اسے ایسے ہی مجھے 1 مہینہ گزر گیا تو میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں واپس دبئی چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آنسا مجھے یاد کرے، مجھے بار بار فون کرے، اصرار کرے کہ میں واپس آ جاؤں۔ اس لیے میں نے گھر میں سب کو یہ کہہ دیا کہ میری چھٹی ختم ہو۔ اماں اور بنش میری بات سن کر حیران ہو گئے کہ میں تو 3 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا، تو پھر 1 مہینے کے بعد ہی واپس کیوں جا رہا تھا؟ لیکن میں نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ میرے مالک مجھے واپس بلا رہے تھے، کیونکہ کام کا بہت زیادہ حرج ہو رہا تھا، اس لیے میرا واپس جانا ضروری تھا۔ تب میں نے آنسا سے بہت اپنائیت سے بات کی تاکہ اس کے دل میں اپنے لیے کوئی پیار بھرا جذبہ بیدار کر سکوں، اور اس کو کہہ کر اگر اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہے، اور جواب میں وہ صرف مسکرا دی۔ اس کو تو جیسے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس کا شوہر پردیس جا رہا، دوبارہ نہ جانے کب آئے گا، بلکہ مجھے تو ایسا لگا جیسے وہ میرے جانے سے مطمئن ہو گئی تھی۔ دبئی پہنچتے ہی معمول کے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، کام، دوست اور مصروفیات۔ لیکن شام کو جب کمرے میں اکیلا بیٹھتا تو آنسا کی یاد آتی۔ میں سوچتا کہ شاید وہ فون کرے گی، شاید وہ کہے گی کہ میں آپ کو یاد کر رہی ہوں، یا کہے گی کہ جلد واپس آ جائیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ تب میں نے ہی پہلا فون کیا، ہیلو آنسا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچن میں اماں کے ساتھ ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ لمبی بات کرے مجھ سے، پوچھے کہ میں کیسا ہوں، تنہائی کیسے کاٹ رہا ہوں، مگر وہ ہمیشہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ جب 2-3 مہینے گزر گئے اور میرا دل مزید بوجھل ہونے لگا، میں نے سوچا کہ آخر میں کس لیے اس کے لیے اتنی قربانی دوں۔ میں کما کما کر تھک جاتا اور وہ مجھے ایک فون کال میں بھی اپنائیت نہ دیتے، اور پھر میرے دل میں ضد جاگ اٹھی۔ میں نے خود سے کہا کہ اگر آنسا مجھے چاہتی تو وہ میرے بغیر ایک دن بھی نہ رہ پاتی۔ وہ بار بار مجھے فون کرتی، میرے پیچھے پڑی رہتی، میرے بغیر بے چین ہو جاتی، لیکن اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی پسند کی زندگی گزارنی تھی، ایک ایسی زندگی جس میں رنگ ہو، خوشیاں ہوں، اور ایک بیوی ہو جو میرے ساتھ کھل کر بات کرے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی، نادیہ،
وہ لبنانی نستعلیق تھی، دبئی میں پلی بڑھی اور اس کا بالکل ماڈرن انداز تھا۔ اس کے بال کھلے رہتے، آنکھوں میں ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی اور باتوں میں شوخی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ تکلف شروع ہو جاتی۔ میں تو بس اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر ایک دن لنچ بریک میں وہ میرے ڈیسک پر آئی اور کہنے لگی کہ تم ہر وقت اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بس کام زیادہ ہوتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہکا لگایا، زندگی جینے کے لیے ہے تمہیں تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سے احساس ابھرا۔ نادیہ کی باتوں میں وہی بے تکلفی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہ بات کرتی تو وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ رفتہ رفتہ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگی، ہم ایک ساتھ لنچ کرنے لگے، کبھی شام کو کیفے میں بیٹھ جاتے، کبھی ساحل سمندر پر واک کر لیتے۔ وہ ہر وقت باتوں سے میرا دل بہلاتی۔ اس کی ہنسی میں ایک جادو تھا جو میرے اندر کی تنہائی کو لمحوں میں بھلا دیتا۔ میں اکثر سوچتا کہ کاش میری بیوی بھی ایسی ہوتی، جو مجھ سے ہنستی کھیلتی باتیں کرتی، تو مجھے پردیس میں کبھی تنہائی نہ سناتی۔ میری اور نادیہ کی دوستی جلدی ایک گہری چاہت میں بدلی۔ وہ مجھے کہتی کہ تمہیں ایک ایسی عورت چاہیے جو تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دے، نہ کہ وہ جو ہر وقت چپ چاپ بیٹھی رہے۔ اس کی باتوں میں مجھے اپنی خواہشوں کا عکس نظر آتا۔ نادیہ کی محبت میں ڈوب کر میں نے اس کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اس نے پہلے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگی، کیا واقعی تم سنجیدہ ہو؟ ہاں بالکل، میں نے اصرار کیا اور پھر ہم نے دبئی میں نکاح کر لیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے خود بھی یقین نہ آیا، لیکن میرے دل کو سکون ملا۔ مجھے لگا کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اور اس سارے عرصے میں آنسا نے مجھے سے صرف اتنا ہی رابطہ رکھا جتنا کہ میں نے اس کے علاوہ۔ اس نے مجھ سے خود کبھی کوئی بات نہ کی۔ لیکن نادیہ، وہ تو شادی کے بعد بھی وہی تھی، ہنسی کھیلتی، خوش رہنے والی۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے، ہم گھومنے پھرنے جاتے، دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرتے اور ہر دن ہنسی خوشی میں ڈوب جاتا۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ نادیہ کی زندگی کا مقصد بس آزادی اور مزہ تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں دلچسپی نہ لیتی، کھانا پکانے سے کتراتی اور اکثر کہتی کہ ہم باہر سے ہی کھا لیں گے۔ اتنا جھنجھٹ کیوں؟ وہ چاہتی تھی کہ میں زیادہ کما کر اس کی خواہشات پوری کروں۔ نئے کپڑے، مہنگے برانڈ، پارٹیوں کے اخراجات، سب کچھ بڑھنے لگا۔ ایک رات جب میں تھکا ہارا گھر آیا تو دیکھا نادیہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کال پر ہنس رہی تھی۔ کھانا بھی بنا ہوا نہ تھا۔ تب مجھے اپنی پہلی بیوی کی یاد آئی کہ اگر آنسا ہوتی تو اس وقت میرے لیے کھانا لا کر رکھتی۔ پھر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ اگر نادیہ کھانا نہیں لا سکتی تھی تو باتوں سے اور شرارتوں سے میرا دل تو بہلاتی کہ جب وہ سب آنسا نہیں کر سکی تھی۔ میں نے نظر انداز کر دیا اور اپنے لیے خود کھانا بنا کر کھا لیا۔ دبئی کی چمک دمک اور نادیہ کی رنگین دنیا نے مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہونے دیا۔ اور ایسے ہی 3 سال گزر گئے۔ نادیہ کی خواہش کبھی کم نہ ہوئی۔ نئے برانڈ، پارٹیز اور اس کے دوستوں کی محفلیں، یہ سب میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ مگر دل کے کسی کونے میں آنسا کی یاد ایک زخم کی طرح موجود تھی۔ اکثر میں سوچتا کہ آنسا اب بھی ویسی ہی خاموش ہے۔ کیا اسے میری یاد آتی بھی ہوگی؟ کیا اس نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ اس کا شوہر 3 سال سے پردیس میں ہے اور اس نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے اور اب واپس آنے کا نام نہیں لیتا؟ یہی سوچ کر ایک دن میں نے بغیر کسی کو بتائے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ گھر والوں کو سرپرائز دوں۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی، مگر کوئی نہ آیا۔ میں کافی دیر تک وہاں دروازے پر بیٹھا رہا، مگر جب کوئی نہ آیا تو میں نے محلے والوں کی مدد سے دروازہ کھلوایا۔ گھر سنسان تھا، کچن خالی، صحن میں ویرانی اور لاؤنج میں بھی کوئی نہ تھا۔ اماں بنش میں نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سب کہاں گئے؟ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، وہاں بھی سناٹا تھا۔ مگر اچانک ایک کمرے سے مدھم سی آواز آئی، جیسے کوئی تکلیف میں کرا رہا ہو۔ میرا دل دہل گیا۔ قدموں کی لرزش کے ساتھ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھولتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرے سامنے وہ آنسا تھی، میری پہلی بیوی، وہ معصوم لڑکی جسے میں نے کبھی عزت نہ دی، کبھی اہمیت نہ دی۔ وہ فرش پر گری ہوئی تھی، اس کے کپڑے بکھرے ہوئے، بال الجھے ہوئے
اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے پر کوتر کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے جیسے کسی درندے سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سامنے ایک آدمی تھا اور وہ آدمی وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تھا جس پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا۔ وہ تھا علیم مرزا، جس پر میں نے اندھا اعتماد کیا۔ وہی میری غیر موجودگی میں اس پر بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے چین کر اسے پیچھے کیا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا اور میری طرف حیرانی سے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کب آئے؟ میری رگوں میں خون کھول رہا تھا۔ میں نے غصے میں اس کو گریبان سے پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ یہ میری بیوی ہے، اس پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس وقت مجھے صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ وہ ایک درندہ تھا جو میری بیوی پر غلط نگاہ کر کے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں تو خود ایک لمبے عرصے سے اپنی بیوی کا درجہ دینا ہی بھول گیا۔ مگر وہ لڑ کر آیا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، کہیں تمہیں اس کی کیا پرواہ؟ 3 سال سے تو اسے چھوڑ کر دبئی میں اپنی رنگینیاں منا رہے تھے۔ یہ اکیلی تھی، کون بچاتا اسے؟ اس کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ میں نے ہی تو آنسو کو تنہا چھوڑا تھا، میں نے ہی اسے کبھی سہارا نہ دیا تھا۔ لیکن یہ جرم کسی کو بھی حق نہیں دیتا تھا کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ میں نے غصے میں اس پر مکے برسانے شروع کیے۔ وہ بچنے کی کوشش کرتا رہا مگر میں نے اسے زمین پر گرا کر پیٹ رہا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا، سر غصے کی آگ جل رہی تھی۔ بس کریں، اسے چھوڑ دیں، آنسا کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی سہمی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا لیکن ساتھ ہی مجھ پر عجیب سا دکھ بھی۔ تبھی اس نے میرے بازو کو کھینچ کر مجھے علیم سے دور کیا۔ میں نے علیم کو آخری دھکا دے کر باہر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ آنسا کے قریب گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آنسا تم ٹھیک ہو؟ مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش صرف آنسو بہا رہی تھی۔ لیکن اس بار مجھے اس کی خاموشی سے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس لمحے میرا غرور، میری ضد، میری ماڈرن سوچ سب زمین بوس ہو گئی۔ میں نے دبئی میں نادیہ جیسی عورت کے ساتھ شادی کر لی تھی جو صرف رنگینیوں اور آسائشوں کی دنیا چاہتی تھی، لیکن یہاں آنسا ایک یتیم لڑکی جسے میں نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا۔ وہ 3 سال تک میری غیر موجودگی میں اکیلی دنیا کی ظلم سہتی رہی، اور اس دن اگر میں نہ آتا تو شاید میری بیوی کی عزت پامال ہو جاتی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں لے کر رو پڑا۔ میں مجرم ہوں آنسا، بہت بڑا مجرم ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی بیوی نہیں سمجھا، کبھی عزت نہ دی۔ آج اگر تم چاہو تو مجھے ہمیشہ اکیلی چھوڑ سکتی ہو، لیکن ایک بار مجھے معاف کر دو آنسا۔ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی نرمی بھی۔ میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، ہمیشہ دعا کی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن آپ ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ مجھے بس جھجک تھی کیونکہ میں نے یتیمی کی زندگی بہت مشکلوں سے گزاری ہے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ جس عورت کو میں نے کبھی اہمیت نہ دی وہ اس دن بھی میری بھلائی کی دعا کرتی رہی۔ میں نے آنسا سے وعدہ کیا کہ اب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ زندگی میں وہی فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کرتے۔ نادیہ سے شادی کرنے کے بعد میں بہت زیادہ پچھتایا کیونکہ وہ تو ہر مرد سے ہی بے تکلف ہو جاتے۔ پہلے تو مجھے وہ عام لگتا مگر پھر اس کے اس رویے سے مجھے تکلیف ہونے لگی تھی۔ اسے میں نے نادیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور نادیہ کو جب اس بارے میں علم ہوا تو اس کے لیے تو یہ بہت عام سی بات ہے کہ اگر اسے ایک مرد نے چھوڑا تو وہ دوسرا ڈھونڈ لیتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک سبق سیکھا کہ کسی دوست پر اتنا بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کی عزت کو ہی اس کے حوالے کر دیں۔ آج میں اور آنسا ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میری دوسری شادی جسے رازداری سے ہوئی تھی ویسے ہی میں نے اسے ختم بھی کر دیا کیونکہ میں ایک غیرت مند انسان ہوں۔ بس پیسے کے لالچ میں میری غیرت کہیں مر گئی تھی۔ مجھے آنسا جیسی بیوی ہی چاہیے تھی کیونکہ اس نے میری ہر ظلم کے باوجود بھی کبھی کسی سے شکایت نہ کی بلکہ میرے ساتھ مخلص رہی۔ میں پاکستان میں ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں کیونکہ اماں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب بیوی آ جائے گی تو میرا اس کے بغیر دل نہیں لگے گا۔